ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو زندگی کے ہر میدان میں، لیکن ہمارا رویہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اپنے بچے کے ساتھ کہ یہ خواہش ہی رہ جاتی ہے، اور الزام ہم بچوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی نالائق، کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ 99% قصور جو ہوتا ہے نا وہ والدین کا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میٹرک کے امتحانات ہونے والے ہیں، بچے جوش و خروش سے امتحانات کی تیاریوں میں مصروف ہیں، ہر جگہ ٹیسٹ سیشن سٹارٹ ہیں۔ اس موقع پر میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو ہمارا جو ہے نا تعلیمی نظام بہت فرسودہ ہے، دوسرے ہم والدین اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو ابھرنے نہیں دیتے۔ ہمارا رویہ بچوں کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بچے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور ٹریک پر چڑھنے سے پہلے ہی ڈسٹریکٹ کر دیے جاتے ہیں ہم والدین اور اساتذہ کے رویے کی وجہ سے۔ تو آج کے ولاگ میں کچھ چیزیں شیئر کروں گی جو آپ نے ضرور فالو کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کامیاب ہو اور ترقی کی منزلیں طے کرتا چلا جائے۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ ان یور لائف۔ آئی ایم آلسو فائن، الحمد للہ۔ کوئی امتحان ایسا نہیں ہے جو بچے کی ساری صلاحیتوں کا اندازہ لگا سکے۔ کوئی ایسا پرچہ بن ہی نہیں سکتا جو شاہکار انسان کی ساری سکلز کو انالائز کر سکے، سکین کر سکے۔ ایک پرنسپل امتحانات سے پہلے والدین کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کتنے پریشان ہیں، امتحانات ہونے والے ہیں اور آپ کا کنسرن ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ان میں سے کوئی بچہ ایسا ہوگا جو فزکس میں اچھا ہوگا اور کوئی ایسا ہوگا جو کیمسٹری میں آگے نکل جائے گا، کوئی میتھمیٹیشین بنے گا اور کوئی سافٹ ویئر انجینئر بن جائے گا۔ تو اگر امتحانات میں نمبر کم آئیں، آپ بچوں کی حوصلہ شکنی نہیں کیجیے گا، بلکہ ان کے ٹیلنٹ کو ریکگنائز کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہاں ایک اور بات واضح کر دوں کہ میٹرک انٹر میں سارے مضامین ہی فیورٹ ہونے چاہیے بچوں کے۔ بچہ کوئی ایک مضمون کو فیورٹ کر لے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پیپر جب دیے جائیں گے نا تو جو رزلٹ بنے گا سب نمبرز ایڈ ہوں گے، اور اگر کسی ایک خاص مضمون میں نمبر کم آ گئے تو ایگریگیٹ کم ہو جائے گا۔ اس لیے بچے کو یہ کہنا چاہیے کہ سارے مضمون ہی آپ کے فیورٹ ہیں، اور اس کے بعد جب وہ پروفیشنل فیلڈ کی طرف آئے، پروفیشنل سٹڈیز کی طرف آئے، بی ایس کے اندر آ جائے، اب وہ کوئی ایک مضمون چنے اور اس میں ایکسل کر جائے۔ یہاں پر اساتذہ اور والدین سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ بچے کے جذبات سے نہ کھیلیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ دنیا میں ایک ایسا نظام تعلیم ہے جہاں لفظ فیل استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ تو جس نے محنت کی ہے نا وہ فیل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ انالائز کریں، اگر آج کسی خاص امتحان میں نمبر نہیں آئے، یہ محنت زندگی میں کسی اور امتحان کے اندر پے آف ہو جائے گی، لیکن وہ فیل نہیں ہو سکتا۔ اور حوصلہ افزائی کرتے وقت والدین کبھی بھی کنجوسی نہ کریں، کیونکہ والدین کی حوصلہ افزائی سب سے زیادہ اہم ترین ہے۔ والدین جانتے ہیں کہ بچے کو کیا الفاظ کہے جائیں، کس صفت کی، بچے کی کس خوبی کی، کس بات کی حوصلہ افزائی کی جائے تو بچے پہ سب سے گہرا اثر پڑے گا۔ یہ والدین سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ تو اسی لیے حوصلہ افزائی کیجیے، ہر کامیابی پہ بچے کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ نیگیٹو باتوں سے، نیگیٹو لوگوں سے بچیں۔ دیکھیں، اگر میں آپ کو موٹیویٹ کروں نا، آپ کو بہت موٹیویشن دوں، پازیٹیو بات کروں، آپ کو اٹھانے کی کوشش کروں، یقین کریں جتنی مرضی میں آپ کے ساتھ الفاظ استعمال کر لوں، فصاحت، بلاغت، کہانیاں سنا دوں نا آپ کو، اگر آپ اپنی چاہیں گے نا جو آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ موٹیویٹڈ نہیں ہو سکتے، آپ اٹھ نہیں سکتے۔ لیکن اگر میں آپ کو گرانا چاہوں نا 2 سیکنڈ میں گرا دوں گا۔ اگر میں کہوں نا آپ کی شکل کو کیا ہو گیا ہے، جیسے ہمارے گھر کے پاس جو بندہ مرا تھا نا، مرنے سے پہلے اس کی شکل بھی ایسی ہو گئی تھی، اب آپ کا کیا حال ہوگا؟ فوراً ہی گر جائیں گے۔ جب تک ٹیسٹ نہیں کرا لیں گے نا، ڈاکٹر سے اسٹیمپ نہیں لگوا لیتے، چہرہ کھلے گا ہی نہیں، مرجھایا ہی رہے گا۔ یہ نیگیٹو کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو نیگیٹو لوگوں سے دور رکھیں، کیونکہ وہ اپنی حرکتوں سے آپ کو گراتے رہیں گے۔ یاد رکھیں، بچہ والدین کے رویے کو مرر کر رہا ہوتا ہے۔ 95% کیسز میں جب بچہ ڈسٹرب ہوتا ہے نا، بچے کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، در حقیقت گھر میں
فیملی ایشوز چل رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ ڈسٹرب ہوا، اور اگر بچہ بیمار سے لگتا ہے نا، اسکول میں روٹین ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کوئی آرگینک النس ہے، واقعی بخار ہے، یا بچپن میں جب کوئی بیماری ہے جو بچے کو ہے بچپن سے، یعنی کہ بائی برتھ، وہ ایک اور چیز ہے۔ لیکن اگر وہ ویسے ہی روٹین بچے کی ٹھیک نہیں ہے، موڈ ٹھیک نہیں چل رہا، چڑچڑا رہتا ہے اور مارتا ہے اور اس طرح کی باتیں ہیں، یاد رکھیے what parents suppress child will express۔ جو چیز والدین دبا رہے ہیں نا، بچہ وہ چیز منہ سے نکال رہا ہے۔ when parents are happy children are happy۔ اگر آپ 5 سال سے کم عمر کا بچہ وہ مسئلے کا شکار ہو گیا، نفسیاتی ٹائپ ہو گیا ہے نا، تو چھوڑ دیں اس بچے کو، ماں پہ توجہ دیں۔ ماں کا پرابلم ہے یہاں پر۔ بچہ اس انسان سے سب سے زیادہ سیکھتا ہے، سمجھتا ہے جو انسان اس کو سب سے زیادہ ٹچ کرتا ہے، اور ماں ہی سب سے زیادہ ٹچ کرتی ہے بچے کو۔ تو ماں کا یہاں پہ رول بہت اہم ہے۔ جب بھی بچہ اسکول سے گھر آئے، کبھی بھی اس کی پڑھائی کی کارکردگی نہ مانگیں، کتنا پڑھ کے آئے، کتنے گریڈز آئے، ہوم ورک کیا نہیں کیا، کتنا ہوم ورک ملا، نیور۔ بلکہ بچے جب گھر آئیں فوراً ان کے پیچھے بھاگیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو کہیں ہم تمہارے بغیر مس کر رہے تھے تمہیں، ہم نے تمہارے بغیر کھانا بھی نہیں کھایا، آؤ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ بچہ جنگ سے واپس آ رہا ہے۔ وہ جو اسکول ہے نا، اس کے لیے ایک طرح کا میدان جنگ ہے۔ کتنے لوگ وہاں پہ ہیں اس سے بڑی عمر کے، اس کے ہم عمر، وہ وہاں سے واپس آیا ہے، آپ اس پر چڑھ دھوڑے کے اب بتاؤ ہمیں کیا کر کے آئے ہو۔ یاد رکھیں، آپ بھی جب آفس سے واپس آتے ہیں نا، اور اگر آپ سے پوچھا جائے کیا کمایا، باس نے کیا کہا، کیا ڈیبٹ کر کے آئے ہو، کیا کریڈٹ کر کے آئے ہو، تو آپ کہیں گے نہیں نہیں یار ایسی باتیں نہ کرو، کوئی گھر والی بات کرو، کوئی دفتر والی باتیں دفتر میں ہی رہنے دو۔ تو بچہ بھی اسی طریقے سے نا گھر آ کر اپنائیت چاہتا ہے، انسیت چاہتا ہے، اچھا ماحول چاہتا ہے۔ ٹرائی ٹو گیو یور چائلڈ اے گڈ انوائرمنٹ۔ امید ہے آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔